ہوا؟ میں ہم کو کچھ نہیں معلوم، کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ وہ جو رئیس المنافقین ان بھی آیا ہوا تھا اس میں، اور اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھے کہ بھئی کیا بات ہے، ہم سن رہے ہیں کہ رات میں کچھ معاہدہ ہوا۔ تو اس نے کہا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، دیکھو اگر معاہدہ ہوتا، میں مدینہ کا سب سے بڑا آدمی ہوں، کوئی بات بھی کوئی معاہدہ میرے علم کے بغیر طے ہی نہیں پا سکتا، یہ معاہدہ ہی نہیں ہوا۔ تو وہ بہت اطمینان سے ہو گئے، کیا کوئی معاہدہ نہیں۔ لیکن صبح ہوتے ہی ہونے کو تھی کہ ان کو پتہ چل گیا کہ رات میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ معاہدہ کیے اور وہاں سے چلے گئے ہیں، تو ان کے تعاقب میں نکل گئے اور تعاقب میں نکل گئے، اور تو اس وقت تک سب جا چکے تھے۔ تو 2 حضرات پکڑے گئے اور ان کو لائے مکہ مکرمہ میں۔ لانے کے بعد بہت تکلیف پہنچائے، بہت مار پیٹ کیے ان کو۔ تو ایک ہمدرد صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو تم اتنا مار کھا رہے ہو، کیا تمہارے یہاں مکے میں کوئی تمہارے دوست نہیں ہے؟ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ دوستی کے معاہدے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہیں بھئی میرے دوستی کے جو معاہدے ہوئے ہیں، یا 2 حضرات ہیں، کون ہے وہ؟ تو انہوں نے ان کا نام بتایا، ایک جبیر بن مطعم بھی ہیں اس میں سے۔ تو بولے کہ ان کو آواز دو، تم ان کو پکارو، میری مدد کے لیے آؤ۔ تو آواز دینے لگے، پکارنے لگے۔ تو اس وقت پہ کعبۃ اللہ میں تھے، لوگ ان تک پہنچے، کہنے لگے کہ بھئی تمہارے ایک وہ جو تمہارے دوست ہیں مدینے کے، لوگ ان کو مار رہے ہیں۔ وہ بھاگے بھاگے دوڑے بھی آئے، آ کے انہوں نے کہا کہ کس کو مار رہے ہیں؟ یہ میرا جو ہے دوست ہے، یہ میرا اس سے معاہدہ ہے جان اس کی حفاظت کی، اور تم جو ہے اس سے باز آ جاؤ۔ وہ ان کو چھڑائے، اور اس کے بعد سارے اہل مدینہ منورہ کو پہنچ گئے، بہت خوش، اور ایسی خوشیوں میں تھے مسرت میں کہ مدینہ منورہ میں ایک بس روشنی کی روشنی پھیلتی چلی آ رہی تھی۔ اور پھر یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حکم دے دیے کہ آہستہ آہستہ سے خفیہ طور پر ایک ایک کر کے چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ دیکھیے ہر چیز میں آپ پوری سیرت کو پڑھیں گے، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو جب طاقت ملی، اس سے پہلے تک ہر کام نہایت پوشیدہ طور پر، ہر کام نہایت رازدارانہ طور پر، ہر کام میں خذو حذرکم کا نمونہ ہے اس کے اندر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آہستہ آہستہ سے نکل جاؤ، کسی کو کوئی اطلاع ہونے نہ پائے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے صحابہ نکلنے لگے۔ ایک قصہ ایک دو قصے میں سنا دیتا ہوں۔ ایک ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب ارادہ کر لیے کہ مجھے ہجرنا ہے، ان کی بیوی کا نام سلمہ تھا، اور ان کا ایک بچہ بھی تھا، چھوٹا بچہ تھا، شیرخوار بچہ، اور وہ اپنی سواری کو تیار کر لیے، خود بھی بیٹھ گئے اور بیوی کو بھی بٹھا لیے، بچے کو بھی لے لیے، اور مدینے کی طرف نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو دیکھ لیا کوئی ان کو، انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں سے چل جانے کی تدبیر کر رہے ہیں۔ بس پہنچے اور ان کو پکڑ لیے، اور ان سے کہنے لگے کہ تم جا نہیں سکتے یہاں سے۔ تو کہنے لگے کہ میرے کوئی روک نہیں سکتا، میں چل جاؤں گا۔ تو بولے تم جاتے ہیں تو جاؤ، یہ بیوی ہمارے اپنے خاندان کی ہے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔ تو بولے تم پکڑ لو، بیوی کو پکڑتے ہیں تو بیوی کو چھین لیا ان سے۔ تو اتنے میں ابو سلمہ کے خاندان والے پہنچ کے کہنے لگے کہ وہ جو لوگ کھینچ کے لے گئے ان کے پاس پہنچ کے کہنے لگے کہ یہ خاتون تو تمہاری اپنی قبیلے خاندان کی ہے، تم ان کو روک لو، لیکن یہ بچہ تو ان کے والد کا، وہ ہمارے خاندان کے، یہ بچہ تمہارے پاس نہیں رہ سکتا۔ ماں سے بچے کو چھین کے لا لیے، اور ماں بچے کی تڑپ، ماں کو اور بیوی کو شوہر کا غم، اور شوہر کو بیوی اور بچے کا غم، یہ سب برداشت کریں دین کے لیے۔ یہ آپ اندازہ کیجئے کہ دین کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دیں، وہ اور کس آسانی سے ہمارے پاس اس وقت دین آیا ہوا ہے۔ تو بس وہ چلے گئے وہ، اور اس کے بعد ان کی بیوی سلمہ روزانہ صبح گھر سے نکل جاتی تھی، جہاں شوہر سے ان کو چھین کر لائے تھے اس مقام تک پہنچتی تھی، اور وہاں بیٹھ جاتی تھیں دن بھر، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتی تھیں کہ پروردگار، کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے تیرے راستے میں ہے، اور مجھے تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے حکم فرمایا ہے، اور مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں اتنا کر سکتی ہوں، اور مجھ سے یہ ہو سکا کہ اتنی دور تک آ سکی میں، اور
بس اس کے بعد وہاں بیٹھتی اور روتی رہتی تھیں، روتی رہتی تھی۔ دن جب زیادہ تیز ہو جاتا، دھوپ ناقابل برداشت ہوتی، پھر گھر کو آ جاتی۔ روز کا یہی معمول، دن کے دن گزرتے تھے، روزانہ یہی معمول تھا۔ تو کچھ لوگوں کو رحم آیا، انہوں نے کہا کہ یہ کس قدر ظلم ہے ایک خاتون پر کہ وہ شوہر سے بچھڑ گئی اور بچہ ان کا چھین لیا گیا، اور وہ جانا چاہتی ہیں تو ان کو جانے نہیں دیتے۔ تو وہ گفتگو کیے، لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان کو جانے دینا چاہیے۔ تو لوگ اتفاق کر لیے کہ ان کو جانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ ام سلمہ جب جانے لگی تو بچے کو جن لوگوں نے چھین کر لے کر گئے تھے، وہ لوگ کے دل میں خیال آیا کہ بچے کو ہم اپنے پاس رکھ لیں اور ماں کو بغیر بچے کے بھیج دیں اور اس کا غم ان کو ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو اس سے بڑا ظلم ہے۔ تو پھر بچے کو لا کر ماں کے حوالے کیے اور ام سلمہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ کتنے ایسے واقعات ہجرت کے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کس طرح سے ہجرت کرتے گئے، آہستہ ہجرت کرتے گئے اور خفیہ طور پر ہجرت کیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا، حضور فرمائے کہ تم انتظار کرو ابھی۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا ارادہ کیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا ارادہ کیے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہجرت نہیں کروں گا چھپ کے، میں تو کھلے طور پر اعلان کر کے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ سیدھا کعبۃ اللہ میں گئے اور طواف کیے، پورے 7 چکر طواف کیے اور اطمینان سے، اور 2 رکعت نماز اطمینان سے پڑھے، پھر اس کے بعد اعلان کیے، لوگوں سنو کہ عمر ہجرت کر رہا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، اور تلوار گلے میں لٹکائے ہوئے تھے، اور کہنے لگے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو آئے عمر کو روکے، ہمت ہے۔ تو ایک ایسا عالم طاری ہو گیا ان پر کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی، آپ کھلے طور پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے دن کے اندر مکہ مکرمہ میں ایک ویرانی چھا گئی، 200 مکانات خالی ہو گئے۔ اب یہ بڑے بڑے سردار نکلتے اور دیکھتے، ابو جہل نکلتا اور دیکھتا کہ یہ کیا ہو گیا، سب پورا مکہ خالی ہو گیا، اور جدھر دیکھو ویرانی ہے، بڑے بڑے گھر ویران ہو گئے، اور یہ سب کہاں چلے گئے؟ اور اگر ایسا ہی ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تشریف لے جائیں گے اور چلے جائیں گے، تو پھر اسلام طاقتور ہو جائے گا۔ تو اب کیا کرنی چاہیے؟ فوراً یہ حضرات، یہ کفر کے لیڈر، یہ سب 14 آدمی تھے جو مکے میں قبائل کے بڑے سردار کہلاتے تھے، یہ 14 کے 14 دار الندوہ جو مشاورت کے لیے بنایا گیا تھا اس میں جمع ہوئے، اور اس اجلاس کو بھی وہ خفیہ رکھے کہ اس کے اندر عام لوگوں میں سے کوئی داخل نہیں ہونا، اور صرف جن کو بلایا گیا ہے وہی اس کے اندر رہیں گے۔ اور اجلاس شروع ہونے کو تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اور نہایت وزادار شکل میں داخل ہو گیا، تو وہ کہنے لگے کہ کون آ گیا ہے یہ؟ تو کہنے لگے تم فکر مت کرو، خوفزدہ نہیں ہونا، میں نجد کا شیخ ہوں میں، اور مجھے معلوم ہوا تم ایک بہت اہم فیصلہ کرنے والے ہیں، میں بھی اگر تمہارے لیے کچھ مدد کر سکوں تو اچھا ہے، اس خیال سے آ گیا ہوں میں۔ تو بولے اچھی بات ہے، اس کی صورت شکل دیکھ کر تو وہ اس کو اجازت دے دی۔ اب اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی کہ دیکھو پورا مکہ خالی ہو گیا اور مسلمان سارے چلے گئے، اب بہت اچھا موقع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے اور ان پر اپنی جان دینے والے اور ان کے جو ہو سکتے ہیں لوگ مسلمان، اب کوئی بھی نہیں رہے، ہو سب جا چکے ہیں، اب ان کا کام تمام کر دیا جائے تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے اب۔ اور پھر کہنے لگے اگر یہ کام نہیں کریں گے اور یہ چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسلام طاقتور ہو جائے، تو فوراً اسی وقت اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو وہ 14 جو بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے وہ فیصلہ کیے کہ ایک نے تجویز پیش کی کہ ان کو قید کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو وہ کوئی دوسرا گفتگو کرنے سے پہلے وہ شیخ نجدی فوراً اٹھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے تمہاری،
اس واسطے کہ آپ گرفت قید میں ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ طاقت بن کر ان کے چاہنے والے سارے آ جائیں اور ان کو چھڑا کر لے جائیں اور تم مجبور ہو جاؤ چھوڑنے پر، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسری تجویز آئی کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے، شہر کے باہر نکال دیں، ہم خود نکال دیں، وہ چلے جائیں کچھ بھی کر لیں، ہمارے شہر میں نہ رہیں۔ تو وہ دوسرے کو گفتگو کرنے کا موقع دیے بغیر اٹھ گیا، وہ پھر کھڑے ہو کر وہ کہنے لگا کہ یہ رائے تو بالکل غلط ہے، اس واسطے کہ تم دیکھتے نہیں ان کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، وہ کیسی گفتگو کرتے ہیں، وہ کیسا پیام دیتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگ گرویدہ ہوتے ہیں، دلوں کے اندر اتر جاتی ہے ان کی بات، وہ جہاں بھی تم ان کو دلا وطن کر دیں گے وہ جائیں گے، اور اس سے زیادہ کتنے ایک شہر جو ہے مسلمان ہو جائیں گے، یہ بات بالکل صحیح نہیں۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو جہل اٹھ کر تجویز پیش کیا، تو کہنے لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ تو وہ فوراً اٹھا کر بس یہ ایک رائے ہے، یہی صحیح رائے ہے، بس یہی کام کرو تم۔ تو سبوں نے اس کو طے کر لیا۔ اس کے بعد پھر مسئلہ سامنے آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں تو ان کے خاندان قبیلے والے بدلہ لیں گے۔ عرب میں تو آپ جانتے ہیں کہ کسی کا بھی قتل معمولی بات نہیں ہوتی تھی، کسی کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس کے خاندان اور قبیلے والے اس سے زیادہ جو ہے اس کا بدلہ لیتے تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ پھر کیا کرنی چاہیے؟ تو سبوں نے طے کیا کہ ایک آدمی قتل نہیں کرے گا، بلکہ قبیلے کے ہر قبیلے کے ایک ایک طاقتور اور پہلوان کا انتخاب کیا جائے۔ 7 بڑے قبیلے تھے، 7 پہلوانوں کا انتخاب کیا گیا، اور جو بہادر تھے، نوجوان تھے اور تلوار چلاتے تھے اور اچھی مشق تھی وار کرنے میں ان کا انتخاب کیا گیا، اور یہ طے کر لیا گیا کہ دیر کیے بغیر آج رات میں ہی یہ کام اس کا انتظام کر دیا جائے۔ صبح ہوتے ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب برآمد ہوں گے باہر تو آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اتنے تمام قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے آپ کے خاندان والے، اور نتیجتاً یہ ہوگا کہ جان کی قیمت پوچھیں گے اور سب پیسے جمع کر کے قیمت دے دیں گے، خون بہا دیت کے ذریعے سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات طے ہو گئی اور یہ طے کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں آئیں، جبریل امین آئے اور آیتیں لائے۔ قرآن پاک میں وہ آیتیں موجود ہیں کہ یہ آپ کو شہید کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ کی تدبیر سب پر غالب ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے وہ۔ اور اس کے بعد جبریل امین آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم سنا دیے کہ آپ کو ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ تو حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر میں دھوپ کے وقت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ فرمائے کہ ابو بکر گھر میں کچھ لوگ ہوں تو ان کو ہٹا دو۔ تو گھر میں سب حضرات فکر میں ہو گئے کہ یہ وقت ایسی اتنی شدید دھوپ کا، حضور تشریف نہیں لاتے تھے یہ وقت، تو آئے ہیں کوئی اہم پروگرام ہے ممکن ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے یا رسول اللہ گھر میں کوئی اور نہیں ہے، 2 بچیاں ہیں، ایک تو سیدہ عائشہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ ہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، دوسری حضرت اسماء ہیں بڑی بہن ان کی، کوئی اور تو نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ یا رسول اللہ میں پھر ساتھ رہوں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہو گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی ہوئی، فوراً تیاری شروع کیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ تھا آپ کو کہ حضور جب فرمائے تھے کہ ابو بکر جلدی مت کرو تو مجھے حضور کے ساتھ رہنا ہے ہجرت میں، تو 2 اونٹ خرید لیے تھے، وہ 2 اونٹنیاں خرید لیے تھے، 4 مہینے ان کو چارہ کھلا کر موٹا تازہ کر لیے تھے وہ، اور ان کو گھر میں ہی رکھتے تھے۔ کیوں گھر میں رکھتے تھے؟ جنگل کو نہیں بھیجتے تھے، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے گھر میں رکھتا تھا کہ ہو سکتا ہے اچانک حکم آ جائے اور میں اونٹنیوں کی تلاش میں نکل جاؤں، اسی لیے اونٹنی میرے خوابوں میں رہنا چاہیے۔ تو گھر میں ہی رکھے، 4 مہینے اونٹنیوں کو تیار کیے، اور پھر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب بات بتا دیے کہ بھئی ہم کو ایسا نکلنا ہے اور چلنا ہے اور رات میں نکلیں گے ہم۔ رات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم ختم پر پہنچ رہے ہیں۔ رات ہوئی اور اس وقت پروگرام کے مطابق 7 پہلوان ان کے بڑے طاقتور بہادر کافروں کے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیے اور یہ طے کیے کہ صبح جب حضور برآمد ہوں گے تو اس وقت شہید کر دیں گے، اور رات میں ہی محاصرہ اس لیے کرنا ہے کہ رات کہیں نکل کر نہ چلے جائیں وہ۔ تو پورے گھر کے اطراف گھیرا کر کے بیٹھ گئے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو طلب کیے اور فرمایا کہ علی دیکھو، آج رات میں ہم ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کا حکم ہے، اور تم کو میرے بستر پر آرام کرنا ہے، اور تم اتنا اطمینان رکھو کہ اللہ کی مدد ہوگی، تمہاری حفاظت ہوگی، تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور ہری چادر تھی اس کو اوڑھ لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آرام فرماتے تھے ویسا ہی اسی پر آرام کرتے ہوئے لیٹے رہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوتی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے کا ارادہ کیے، سورہ یاسین کی تلاوت کیے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک تلاوت کیے، اور اس کے بعد آپ ایک مٹھی مٹی لے کر باہر تشریف لا کر کافروں کے طرف اس کو پھینک دیے، اور اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ مٹی ہر کافر کے سر پر پڑ گئی جا کے تھوڑی تھوڑی تھوڑی، اور اس کے ساتھ ہی ان کو نیند آنا شروع ہوئی اور وہ اپنی نیند میں چلے گئے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ان کی شجاعت تو سب جانتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور بہادری کی کیا صورت، کیا اس کا نمونہ چاہیے کہ برہنہ تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں سب اطراف سے، پورا مکہ کھڑا ہوا ہے شہید کر دینے کے لیے، اور ایسے میں بلا خوف و خطر اپنی جان کو خطرے میں سمجھتے ہوئے بھی، یقین کے درجے میں سمجھتے ہوئے بھی آپ اس پر آرام کیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میری اپنی زندگی میں جتنی گہری اور میٹھی نیند اس وقت آئی کبھی نہیں آئی پھر۔ نہایت ہی آرام سے میں سوتا رہا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچ گئے۔ ادھر کیا ہوا، حضور جب برآمد ہوئے اور پہنچ گئے، تھوڑی دیر میں ایک آواز آئی کہ لوگوں تم کس کے انتظار میں ہو؟ وہ شیطان تھا، آواز ڈالا تو کہا کہ بھائی ہم سب حضور کے انتظار میں ہیں کہ وہ جب برآمد ہوں گے صبح تو ان کو شہید کر دیں گے، اور اسی لیے محاصرہ کیے ہوئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر چلے گئے۔ تو یہ بولتے ہی وہ سب اپنے سروں پر ہاتھ پھیرے، سب کے سروں پر مٹی تھی۔ تو اس کے بعد غور سے دیکھنے لگے، جھانک کر دیکھنے لگے کہ دیکھتے کیا ہیں کہ تخت پر حضور کے بستر پر برابر آرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہی چادر ہے ویسی ہی آرام کر رہے ہیں۔ بولے کہ یہ کوئی بیوقوف بول کر گیا، دیکھو بالکل جو ہے آرام کر رہے ہیں حضور۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی غفلت ان پر ڈال دیا کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور وہیں آرام کر رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، اور پہلے سے تیاری ہو چکی تھی۔ اور اب نکلتے وقت ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ جب وہاں سے نکل رہے تھے تو حضرت اسما جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی صاحبزادی ہیں، تو وہ جلدی سے فوراً توشہ تیار کی اور ایک مشکیزے میں پانی بھر دی، اور مشکیزے کے منہ کو بننے کے لیے اور توشے کے منہ کو بننے کے لیے توشدان کے کوئی ڈوری اور رسی نہیں تھی، تو ان کی کمر کا جو پٹا تھا اس کو عربی میں نطاق بولتے ہیں، وہ فوراً کھولی اور وہ 2.5 گز کا تھا۔ تو جو کمر کو بنتی تھی، عام طور پر عرب میں عورتیں جو چادر اوڑھتی تھیں برقعے کے طور پر، کمر کو پٹا بنتی تھیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی گرمی ہو رہی ہے اوپر کا حصہ نکال دینا ہے تو
تو وہ حصہ سر سے نکال دیتی تھیں تو پورے جسم کے اوپر چادر محفوظ رہتی تھی، پھر اس کو اٹھا لیتی تھیں اور پہن لیتی تھی، وہ کمر پٹا کہلاتا تھا، تو اس کو عربی میں نطاق کہتے ہیں۔ تو اس نطاق کو وہ 2 ٹکڑے کریں، 2 ٹکڑے کر کے مشکیزہ کا منہ بندی اور توشے کا توشدان کا منہ بندی، تو آپ کا نام پڑ گیا ایک نطاق کے بجائے 2 نطاق والی، تو عربی میں کہتے ہیں اس کو ذات النطاقین، اسی سے وہ مشہور ہیں، ذات النطاقین۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہو گیا ہے، اتنا بڑا شرف ہو گیا کہ تاریخ میں ان کے نام سے ہی وہ پورا قصہ سامنے آ جاتا لوگوں کے، ذات النطاقین کہتے پورا قصہ سامنے آتا کہ ہجرت کے لیے انہوں نے ہجرت کے موقع پر حضور پر کیسے اپنی قربانی پیش کی تھی، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو فدا کی تھی، وہ کیسے انہوں نے حضور کے ہجرت کے لیے انتظام کیا تھا۔ یہ پورا قصہ ذات النطاقین کا لفظ سنتے ہی پورا قصہ سامنے آ جاتا۔ یہ ان کی بڑی شان اور شوکت ہے حضرت بی بی اسماء کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب چلتے ہیں وہاں سے، اور چلتے بھی ہیں تو کیسے، یہ دیکھیے خذوا حذرکم، پوری ہجرت احتیاط کا آپ کو سبق دے رہی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے سے نہیں نکلے، گھر میں پیچھے کے حصے میں ایک چھوٹا دروازہ تھا، کھڑکی نما ایک دروازہ تھا، اس سے نکل گئے۔ وہ خیال کیے کہ اگر اس دروازے سے ادھر سے نکلوں گا میں اور اگر کوئی دیکھ لے گا تو شاید ہو سکتا ہے مجھے پکڑ لے یا مجھ سے پوچھ گچھ کرے، بہتر ہے کہ ایسے راستے سے نکلو کہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو۔ پیچھے کے چھوٹے راستے سے نکلے اور 2 اونٹ تیار کیے تھے، ایک اونٹنی حضور کے لیے پیش کیے، اس کا نام تھا قصوہ۔ قصوہ جو آپ سنتے ہیں نام اونٹنی کا، تو وہ اونٹنی پیش کیے، حضور نے فرمایا کہ بھئی دیکھو اس کی قیمت لینا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے نظر ہے۔ حضور فرمایا کہ ہجرت ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں سب کچھ دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں ہے، تو یہ میں نہیں لوں گا اس کو، اس کی قیمت لینا ہوگا۔ تو وہ 400 درہم میں 2 اونٹنیاں خریدے تھے وہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی کی قیمت دی اپنے پاس سے اور وہ اونٹنی لے لیے، اور اس کے لیے انتظامات ایسے کیے کہ اونٹنی پر بیٹھ کر نہیں گئے، اب پیدل جا رہے ہیں اور غار ثور کو جا رہے ہیں۔ غار ثور کتنی دور ہے اور کیا ہے آپ جانتے ہیں، اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ پھر یہ اونٹنیوں کا کیا حال ہوا اور کس طرح سے آپ وہاں تک پہنچے، اس کے بعد کیسے ہوگا، تو یہ پورا قصہ انشاءاللہ۔ آج چونکہ پہلا دن تھا تو اسی لیے ہم تھوڑی تاخیر سے شروع کیے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہ جو پروگرام ہے ٹھیک وقت پر شروع ہوتے ہیں، یہ اس کی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ ٹھیک وقت پر شروع ہوتے ہیں، تو ہمارے منتظمین حضرات کا یہ خیال ہوا کہ تھوڑا تاخیر سے شروع کریں، پہلا دن ہے۔ انشاءاللہ کل ٹھیک 8:45 کو یہ شروع ہو جائے گا، 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، 8:45 کو شروع ہو جائے گا۔ آپ حضرات سے خواہش ہے کہ ذرا پہلے آ جائیں تاکہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، اور انشاءاللہ ہم 6 دن کے اندر کوشش کریں گے کہ پوری حیات طیبہ مدنی نہایت ہی ایمان افروز ایسی زندگی ہے کہ ایک انقلاب آ جائے صرف سننے سے، تو انشاءاللہ ہم اس کو پیش کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔